ایک باپ اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کو اپنے بستر کی زینت بناتا رہا۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے خانیوال کا ایک چھوٹا سا شہر ہے کبیر والا۔ وہاں پہ ایک لڑکی پہنچتی ہے پولیس اسٹیشن میں اور وہاں پہ جا کے رپورٹ درج کراتی ہے کہ جو میرا سگا باپ ہے مجھ کو اپنے بستر کی زینت بناتا ہے، میرے ساتھ ہراسمنٹ کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہوں، مجھے اس سے بچایا جائے۔ اور لڑکی بتاتی ہے کہ اس کی سگی ماں فوت ہو چکی ہے، جو ستیلی ماں ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتی میرے ساتھ بھی اور میرے باپ کے ساتھ بھی، اور جب بھی باپ کو جنسی خواہش پوری کرنے کا شوق ہو تو باپ اپنی سگی بیٹی کو جو تھانے میں بیٹھی ہے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اب پولیس میں جب یہ بات سنی ہے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا کوئی تحقیق نہ کی اور پہنچ گئے لڑکی کے گھر پہ، اس کے باپ کو اریسٹ کیا ہے، لے کے آ کے تھانے میں بند کر دیا ہے۔ اب لڑکی جناب بڑے فخر سے وہاں سے باپ کو تھانے میں بند کرا کے آ گئی۔ وہاں پہ جو بھی سنتا ہے تھو تھو کرتا ہے کہ کیسا گھٹیا انسان ہے، اپنی بیٹی کو نہیں بخشا۔ اب لوگ تو نہیں رکتے، لوگوں کے منہ نہیں پکڑے جاتے، لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، اور لڑکی جب گھر آ گئی ہے راستے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جب لڑکی کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے تو سوچتی ہے کہ یہ میں نے کیا حماقت کی ہے، اپنے سگے باپ پہ یہ الزام لگا دیا جو بے گناہ ہے۔ اب یہ اگلے دن پہنچتی ہے تھانے میں، وہ کہتے ہیں مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ لڑکی پہنچتی ہے مجسٹریٹ کے سامنے، جب بیان دیتی ہے کہ جو میرا باپ ہے یہ بے قصور ہے، میں نے کسی کے کہنے میں دباؤ میں آ کے یہ بیان دے دیا تھا۔ اب پولیس بڑی پریشان کہ یہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ کہیں اب دباؤ میں بیان دے رہی ہو؟ کہتی نہیں، پہلے بھی دباؤ میں بیان دیا تھا۔ یہ ساری کہانی لڑکی نے جھوٹ سنائی ہے۔ اب واقعہ کیا کھل کے آیا پیچھے، سٹوری کیا ہے؟ جو لڑکی کی پہلی ماں جو فوت ہو گئی تو ستیلی ماں اس کو سلوک اچھا نہیں کرتی تھی۔ اب لڑکی نے اپنا پیار ڈھونڈنا شروع کر دیا ادھر ادھر، محلے میں، محلے سے باہر، گاؤں میں، اس کا کوئی یار دوست بن گئے۔ ایک بنا یا چار بنا یہ بات کھل کے سامنے نہیں آئی، تو لڑکی ان سے ٹائم پاس کرتی۔ اور اس رات جب لڑکی پوری رات گھر میں نہ آئی، گھر سے غائب رہی پوری رات، اور اپنے عاشق یا عاشقوں کے ساتھ موج مستی کرتی رہی، رنگ رلیاں مناتی رہی، تو باپ گھر میں پریشان تھا۔ جب یہ صبح آئی ہے اپنے یاشیاں کرنے کے بعد، باپ نے ڈانٹا کہ بے شرم بے حیا، کہاں رات کو منہ کالا کر رہی تھی، کہاں تھی تو لڑکی ہے کوئی لڑکا نہیں ہے، پوری رات گھر سے باہر رہتی ہے۔ اب دونوں میں تکرار ہوئی ہے باپ بیٹی میں۔ اس نے اپنے عاشق کو کہا کہ میرا باپ یہ کر رہا ہے، میں بتاؤ کیا کروں۔ اس نے اس کے دماغ میں پٹی پڑھائی، اسے کہا کہ اپنے باپ پہ الزام لگا دے، پہنچ جا تھانے میں، دیکھ پھر تیرا باپ کیسے تیر کی طرح سیدھا ہوتا ہے۔ لڑکی نے وہی کیا، یہ بھی نے سوچا کہ میں کس رشتے کو پامال کرنے جا رہی ہوں۔ تھانے میں پہنچ گئی اور وہاں پہ جا کے اس نے بیان دے دیا کہ میرا باپ مجھ کو جنسی زیادتی کا شکار کرتا ہے۔ اب وہ لڑکی کا چھوٹا سا مذاق تھا نا، مذاق کہہ لیں اس کو، اب اس کا باپ چھوٹ کے بھی آ گیا۔ لیکن کیا زمانہ جینے دے گا اس کو؟ زمانہ آتے جاتے چوکوں میں، ہمارے جو محلے ہوتے ہیں گاؤں میں، محلے میں یہاں بوڑھے لوگ اور بابے لڑکے جو چوکوں میں، چوراہوں میں، تھڑوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ سی سی ٹی وی کیمرے کا کام کرتے ہیں۔ وہ آتے جاتے اس کے باپ کو ٹون کریں گے، خدا نہ خواستہ کہیں غصے سے دل برداشتہ ہو کے وہ کہیں خودکشی نہ کر لے۔ لڑکی کا باپ جھوٹا الزام لگا ہے، اتنا گھٹیا الزام لگا ہے، وہ کہیں اور خودکشی کرے نہ کرے، غیرت سے مر جائے گا، اندر ہی مر جائے گا۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو بیٹی کو باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، زمانے کی ٹھنڈی گرم ہواؤں سے بچا کے رکھا تھا، اپنے منہ کا نوالا توڑ کے بیٹی کے منہ پہ دیا تھا، اس بیٹی نے باپ پہ الزام لگاتے ذرا نہیں سوچا۔ ہمارا معاشرہ کتنا گراوٹ کا شکار ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے کون سے کام اچھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کو عقل فہم سمجھ دے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ وہ اپنے تھوڑی سی لذت کے لیے، اپنے یار کی تھوڑی سی لذت کے لیے اس نے فرشتہ سے باپ پہ الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹی کو عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اپنی کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔